السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کو پتہ ہے کہ جس سیریز کے ساتھ آج کل ہم چل رہے ہیں وہ ہے مالیاتی نظام، اور اس مالیاتی نظام کی تاریخ، اس کی حقیقت اور اس مالیاتی نظام میں یہودیوں کا کردار۔ دوستو، پہلی قسط میں ہم نے بارٹر سسٹم کی بات کی، دھاتوں کے سکوں کی ذکر کیا، اور کسی حد تک ہم نے کاغذی کرنسی کا ذکر کیا جو کہ پرومیسری نوٹ کی شکل میں تھی۔ آج ہم آگے بڑھیں گے دوسری قسط میں، اور یہاں ہم بات کریں گے کاغذی کرنسی اور بینکاری کا آغاز دنیا میں کیسے ہوا۔ کاغذی کرنسی کہاں اور کب شروع ہوئی؟ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بھی آپ کو بتایا تھا، کاغذی کرنسی سب سے پہلے چین میں استعمال ہونا شروع ہوئی۔ چین میں 7ویں صدی عیسوی میں تانگ سلطنت نے کاغذی نوٹوں کی رسیدیں جاری کرنا شروع کی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاغذی نوٹوں یا کاغذی کرنسی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ اس کو بہتر شکل میں اور کاغذی کرنسی کی شکل میں 400 سال بعد چائنا ہی میں سونگ سلطنت میں اس کو صحیح طور پہ استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ اصل مقصد کیا تھا اس وقت؟ مقصد یہ تھا کہ تجارتی اور فوجی اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ یورپ میں کاغذی نوٹ بہت بعد میں آئے، یعنی 17ویں صدی میں جا کے آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذی کرنسی کا اصل میں نظریہ کس نے پیش کیا۔ تو آپ کو جیسے ہم نے پہلے بات کی، کاغذی کرنسی کا بنیادی تصور چینی تاجروں نے اور حکومتی اہلکاروں نے پیش کیا تھا۔ یورپ میں اس کو فروغ دینے والے زیادہ تر بینکار یہودی تھے، کیونکہ وہ قرض اور سود کے نظام میں ماہر سمجھے جاتے تھے، اور ان کے مذہب میں سود کا لینا غلط تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ پہلا بینک کب اور کہاں قائم ہوا؟ پہلا بینک یا پہلا باضابطہ جو جدید بینک ہے وہ 1407 میں 1407 میں بینکو ڈی سان جارجیو کے نام سے جنیوا اٹلی میں اسے قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 1609 یعنی کہ 1609 میں ایمسٹرڈیم میں بینک کا وجود جو ہے اس کو عمل میں لایا گیا، جسے آج کی جدید بینکاری کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ پھر فالو کرتے ہوئے انگلینڈ میں 1694 میں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھ دی گئی، جو کہ بعد میں عالمی مالیاتی طاقت کا سینٹر بن گیا۔ بینکاری کا نظریہ کس نے دیا؟ بینکاری کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے امانت کے طور پر رقم لی جائے اور اس رقم کو سود پر قرض دے دیا جائے۔ اگر کوئی اپنی امانت واپس مانگے تو اس کو اس کی امانت واپس کر دی جائے، جبکہ جو بہت سارے لوگوں کا جب آپ کے پاس رقم اکٹھی ہو جاتی ہے اور آپ دوسروں کو قرض دیتے ہیں تو اس سے جو آپ کو سود حاصل ہوتا ہے تو اس سے آپ اپنا بینک بھی چلاتے ہیں اور اپنی مالیات کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یورپ میں یہ نظام زیادہ تر یہودی بینکاروں متعارف کروایا، کیونکہ عیسائی چرچ سود کو گناہ سمجھتا تھا۔ یہودی چونکہ سود لینے کو مذہبی طور پر اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس خلا کو بہت جلدی پر کر لیا اور یورپ کی معیشت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہی کام اگر ہم انڈس ویلی سویلائزیشن میں دیکھتے ہیں تو یہی کام ہندوؤں نے کیا۔ ہندو بنیے بھی سود لینے میں بہت مانے جاتے تھے۔ بہرحال پہلا بینک کس حکومت کے زیر اثر تھا؟ جی، اٹلی اور نیدرلینڈ کے ابتدائی بینک زیادہ تر تاجروں کے کنسورشیم سے قائم کیے گئے تھے، لیکن بینک آف انگلینڈ ڈفرنٹ تھا۔ پہلی مرتبہ ایک ریاستی سطح پر حکومت اور بینکاروں کے گٹھ جوڑ سے اسے قائم کیا گیا۔ اس کے بانیوں میں یہودی خاندان ہی شامل تھے۔ یہ جو آج کی ہماری قسط تھی، یہ آپ کو بہت بریف سا ہم نے ایک نوٹ دیا، جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کاغذی کرنسی کا آغاز چین میں ہوا، یورپ میں اسے یہودی بینکاروں نے فروغ دیا۔ پہلا باقاعدہ جو بینک ہے وہ اٹلی اور نیدرلینڈ میں قائم ہوا، اور اس کے بعد برطانیہ کا بینک آف انگلینڈ جو ہے یہ جدید مالیاتی نظام کی بنیاد بنا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب ہماری جو تیسری قسط آئے گی وہ آئے گی یہودی بینکار خاندان کون کون سے تھے اور یورپ پر ان کی گرفت کس طرح قائم ہوئی۔ انشاءاللہ تیسری قسط کے ساتھ ہم کل دوبارہ 6:30 بجے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔